وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب خفيف من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس کو جو ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک بصیرت بھی ہے. اور بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو شرعی اصولوں کا بخوبی علم ہو. ہمارا آج کا موضوع 3 جمادی الثانیہ 1446 ہجری 6 دسمبر 2024 عیسوی کو حقوق کے حصول کے اسلامی اصول. آگے بڑھنے سے قبل معمول کے مطابق وجہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا. اس لیے کہ آج جس کو دیکھو اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، کیا میرا حق ایتھے رکھ، مجھے میرا حق نہیں مل رہا. آپ کسی بھی سطح پر چلے جائیں، ایک گھر سے لے کر ایک مسجد تک،
ایک دکان سے لے کر ایک فیکٹری تک، ایک دیہات سے لے کر پورے ملک تک ہر طرف یہی شور مچا ہوا ہے کہ جی ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے۔ آج یہ جو تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں ہم اسی بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ حقوق کے حصول کے لیے شریعت اسلامیہ نے، اللہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں کون کون سے اصول عطا فرمائے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جمعے کا خطبہ بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اساس اور بنیاد اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین ہوں گے، اور ان میں سے ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری سمیت حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، اگر یہی ہم سمجھ لیں تو سمجھ لی کہ آج کا موضوع ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے بس اوقات سوال کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے بھائی برا منا جاتے ہیں، میں کبھی کوئی بات پوچھ لوں نا تو کہتے ہیں جی کام مولویوں کا ہے، یہ پوچھتے ہم سے ہیں۔ اصل میں یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد، جب ایک استاد، ایک امام، ایک بزرگ مجھ سے، آپ سے کوئی سوال کرے گا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ چونکہ یہ بات انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لہذا توجہ میری طرف کرو۔ جس طرح کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری بدبختی کہہ لیں کہ ہم آج تک، جس طرح میں ابھی اگر بھائیوں سے سوال کروں کہ اسلام کا لفظی معنی کیا ہے تو ہماری اکثریت کو اس کا پتہ نہیں ہے، اس پر بھی بعد میں بات کریں گے۔ دوسرا مقصد موضوع کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو سوال کیے، اور یہ دونوں سوال حقوق کے حوالے سے ہیں۔ پہلا سوال، هل تدری ما حق اللہ علی العباد؟ معاذ، کیا جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ توجہ کیجیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے حق کی بات کی بھائیو؟ کس کے حق کی بات کی؟ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ زبان پہ کلمہ چڑھا ہوا ہے، نعرہ چڑھا ہوا ہے، میرا حق ایتھے رکھ۔ اور اگلا سوال، وما حق العباد علی اللہ؟ دوسرا سوال ہے یہ کہ معاذ، جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام طلباء تھے، کہا جی اللہ و رسولہ اعلم۔ اس سوال کا جواب یا تو اللہ کو پتہ ہے اور یا پھر آپ کو پتہ ہے۔ فرمایا سنو، فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ بندوں کا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر توقف کیا، اور توقف کیوں فرمایا؟ یہ جاننے کے لیے کہ میں نے بات ادھوری چھوڑی ہے، کیا میرا یہ صحابی مجھ سے سوال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لیکن ادب تھا، احترام تھا، ساتھ اعتماد تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات نامکمل نہیں چھوڑ سکتے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر پوچھا، ہل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا هم فعلوا ذلك؟ بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو کہ اگر بندے یہ کام کر لیں، کون سا جی؟ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اگر بندے یہ کام کر لیں تو پھر بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے حق کی بات کی جی؟ اللہ کے حق کی، اور جو اللہ کا حق ہے وہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کے حق کی بات کب کی؟ اذا هم فعلوا ذلك، جب بندے اللہ کا حق ادا کر چکے ہوں گے تو پھر بندوں کے حق کی بات ہوگی کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے۔ جواب وہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سوال کا جواب یا تو اللہ کو معلوم ہے اور یا پھر آپ کو معلوم ہے۔ فرمایا فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَن يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اے میرے معاذ، بلکہ سیدنا معاذ کو مخاطب کر کے قیامت تک کی انسانیت کو یہ سبق دیا کہ پھر جب بندے اللہ کا حق ادا کریں گے تو پھر اللہ کا، بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ اللہ بندوں کو جنت میں داخل کر دے۔ ایک روایت میں ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب مت دے۔ اگر غور کیا جائے تو اس حدیث کے اندر حقوق و فرائض کی ساری کائنات سمیٹ دی گئی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جس کو اس سوال کا جواب معلوم ہے ہاتھ کھڑا کرے جی۔ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، پکی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ لفظ اسلام کا معنی کیا ہے؟ جس کو معلوم ہے ہاتھ کھڑا کرے جی۔ جی استاد جی، اسلام کا عام مفہوم جو ہمیں سمجھایا گیا ہے نا، وہ کیا ہے جی؟ اسلام سلامتی سے ہے۔ میں نے بڑی بڑی ہستیوں کی زبان سے سنا، او جی الاسلام هو السلام، اسلام تو سلامتی ہے۔ استاد محترم نے اچھی بات کی، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تسلیم سے ہے۔ اسلام کس سے ہے؟ تسلیم کا معنی کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں گھوڑو، کھڑا کر دینا۔ پرانی بات ہے، آج سے 34-35 سال پہلے جب افغانستان میں روسی فوجیوں کو گرفتار کیا جاتا تھا نا، تو وہ نشے میں ٹن ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے جا کے گردن پہ کلاشن کو رکھ کے کہا جاتا تھا تسلیم شو۔ کیا مطلب؟ اپنے ہتھیار ڈال دو۔ تو اسلام کا سب سے پہلا معنی کیا ہے؟ تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ اور اس کے لیے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی غیر مسلم کو خط لکھتے تو سب سے پہلی بات یہ کرتے اسلم،
مان لے، تسلیم کر لے، اطاعت کا راستہ اختیار کر لے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے۔ ہمیں یہ مفہوم سمجھایا ہی نہیں گیا۔ میں خاص طور پر اپنی قوم کی بات کروں گا، ہمارے اندر تسلیم کرنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ کوئی میں اور کسی کی مان لوں، ماننے والا ہمارے اندر جذبہ ہی پیدا نہیں ہونے دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ہمیں ہمارا حق کیسے مل سکتا ہے۔ اب اس حدیث کو اسلام کے اس لفظی معنی کے ساتھ جوڑیے گا۔ سب سے پہلے کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی مانیں۔ پھر اذا ہم فعلوا ذلک، جب یہ اللہ کی مانیں گے، پھر اسلام کا دوسرا معنی صادق آئے گا، اور وہ ہے سلامتی۔ سلامتی کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام خط لکھتے اسلم تسلم، اطاعت کا راستہ اختیار کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہماری بدبختی کہیں، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اطاعت کرنے کے لیے تیار، بولو بولو بولو، ماننے کے لیے تیار، اور امید کیا رکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سلامتی نازل کرے۔ بات آگے چلتی ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، کائنات کی تاریخ کا بدترین گناہ کیا ہے؟ شرک۔ ایک بندہ شرک چھوڑتا نہیں اس حدیث کے مطابق، اور کہتا ہے جی جنت میں جانا میرا حق ہے، تو نے اللہ کو اس کا حق دیا نہیں، تجھے تیرا حق کیسے مل سکتا ہے؟ اگلی بات، میں آپ سب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں یا نہیں بھائیو؟ ہیں نا؟ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ قیامت کے روز آقا علیہ السلام ہماری شفاعت کریں، کیونکہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے آقا علیہ السلام کو ان کا حق دیا؟ آقا علیہ السلام کا حق کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ آقا علیہ السلام تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کیا ہم نے ایسا کیا؟ آقا علیہ السلام کا حق کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں عملی نمونہ ہے۔ کیا میری آپ کی زندگی آقا علیہ السلام کی عملی زندگی کی طرح ہے؟ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے گا؟ اسی بات کو لے کر ہم اپنی عملی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں کی بات کرتا ہوں، کیا آج کا نمازی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے جو امام سے اپنا حق مانگتا ہے؟ بڑی دردناک بات کرنے لگا ہوں۔ پاکستان کی اگر 90 نہیں تو 85% مساجد کی صورتحال کیا ہے؟ وہی جو میں اکثر و بیشتر بیان کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تو لڑکے کا باپ کہتا ہے مولوی صاحب کتنے پیسے دوں؟ کہا جتنے بانڈوں مراسیوں کو دیے ہیں ان سے زیادہ ہی دینا۔ 15,000 20,000 حد 25,000 روپیہ۔ چودھری صاحب کے بیٹے نے ایم اے اکنامکس کر لیا نا، کہا مولوی صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اچھی نوکری دے دے۔ مولوی صاحب نے سلام پھیرا،
ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بھائی سارے مل کر دعا کرو، چودھری صاحب کا بیٹا ماشاءاللہ ایم اے اکنامکس کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی نوکری دے اور تنخواہ میرے جتنی ہو۔ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کی تنخواہ 20,000 ہے، میرے بیٹے کا 20,000 میں گزارا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا پاگل دیا پترا جی میں میرا ہونڈیا ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 15 20 25,000 روپیہ دے کے ایک مسجد کا خطیب اور امام، جس کی ذمہ داری دنیا کی سب سے مقدس، سب سے عظیم اور سب سے سخت ذمہ داری ہے، 20-25,000 روپیہ دے کے ہم یہ توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں سچا سچا اصلی اور خالص دین دے گا؟ یہ ہمارا حق ہے نا، مسجد میں آ کے اصلی خالص سچا اور سچا دین سیکھنا یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن جب ہم نے اپنا حق نہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جب ہم نے مولوی کو اپنا غلام سمجھ لیا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چند بندے ہیں جو میری ذہنیت کے مالک ہیں۔ مولوی صاحب اگلے جمعہ ایسے موضوع جمعہ پڑھانا، میں تم کون ہونا ہے؟ تیری کی اوقات ہے؟ تم مینوں دسیں گا کہ میں اگلا جمعہ کس طرح پڑھانا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، بات یہاں سے شروع کی تھی، جب تک ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا حق ادا کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن نے ایک اصول بیان کیا، اور وہ اصول کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ میرے اللہ نے گھریلو زندگی کا ان چند لفظوں کے اندر پورے کا پورا نظام ہمارے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا تمہاری بیویوں کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں۔ اب بطور ایک شوہر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور میں توقع رکھوں کہ میری بیوی میرا حق مجھے دے، یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بیچاری کسی غریب گھرانے کی اپنی غربت کے ہاتھوں والدین کی عزت، خاندانی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے تو یہ اس کی دریا دلی ہے، اس میں میرا کمال نہیں۔ ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے ہوئے مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے جھانکنا چاہیے کہ کیا میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں جو میں اپنی بیوی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ خواتین بھی چونکہ میری بات سن رہی ہیں، لہذا یہی سوال میں خواتین کی خدمت میں بھی رکھنا چاہوں گا۔ میں نے ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات یہاں کی ہے کہ طریقے دو ہیں۔ ایک ہے کہ شوہر ساری زندگی بکتا جگتا رہے، وہ تو کچھ نہیں کرتی، تجھے میرا خیال ہی کوئی نہیں ہے، اور یہی بات بیوی کرتی رہے، اس گھر کے اندر کبھی جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس دن شوہر کو نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح میں موجود 3 مقامات سے پڑھا ہوا قرآن یاد آ گیا، جہاں پر اللہ نے تینوں مقامات پر تقوی کی بات کی ہے، جس دن شوہر یہ سوچ لے گا کہ اگر یہ اپنی ذمہ داریوں میں کمی کوتاہی کرتی ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں نے قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، میں اللہ سے ڈر کر اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا اور اس کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور یہی سوچ بیوی کی ہو، اپنی ایمانداری سے بتائیے اس گھر کو جنت بننے سے کوئی روک سکتا ہے؟ حقوق کے حصول کے شرعی اصولوں کے لیے کوئی منطق، فلسفہ، PhD کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی بہت بڑی یونیورسٹی کی کسی لائبریری میں جا کے کوئی 200-400-500 کتابیں کنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور سوال، لو جی پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے؟ آئے کوئی مائی کا لال میرے سامنے، میں بتاتا ہوں پاکستان نے تمہیں کیا دیا ہے۔ کیا خیال ہے سیالکوٹ سے بارڈر پار کروا کے مقبوضہ کشمیر بھیج دوں؟ پھر تمہیں پتہ چلے گا پاکستان کیا چیز ہے۔ غزہ بھیج دوں، خان یونس بھیج دوں، روہنگیا برما بھیج دوں،
انڈیا بھیج دوں، تمہیں پتہ چلے پاکستان نے تمہیں دیا کیا ہے؟ کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ استاد جی کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی تاجر ہے پاکستان کا، یہاں سے جہاز پکڑتا ہے احمد صاحب، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، جہاز پکڑا، فرینکفرٹ اترا، جا کے جرمنی اترا، ٹورنٹو اترا کینیڈا میں، لندن برطانیہ پہنچا، نیو یارک امریکہ پہنچا، اپنی ایمانداری سے بتائیے زیبرا کراسنگ سے ہٹ کر روڈ کراس کرے گا؟ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر گاڑی چلا رہا ہے اشارہ کاٹے گا؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ جگہ جگہ یہ جو ہم نے کچرا پھینکا ہوتا ہے، چلتے چلتے ایک چھوٹی سی ٹافی کھا کے ریپر پھینکے گا؟ یہاں کیوں، یہاں کام کیوں نہیں کرتے؟ شاعر نے کہا تھا اجاڑ راتوں میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو جی میں کیسا ملال رکھنا۔ یاد رکھیے اپنے حقوق کے حصول کا بہترین سادہ ترین کلیہ یہ ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی شروع کر دو۔ آج شکوہ ہے بڑھاپے میں اولاد خیال نہیں کرتی، عزت نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی۔ کیا میں نے، آپ نے ماں باپ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں پوری کی؟ وہ جی بڑا کھلایا پلایا ہے، اچھے اچھے اسکول میں داخل کروایا ہے، ان کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کیا ہے، ان کے لیے کوچنگ کا بندوبست کیا ہے، ان کے آنے جانے کے لیے ایئر کنڈیشنڈ اسکول وین کا بندوبست کیا ہے، ان کو جناب بہترین لباس مہیا کیا ہے، گھر کے اندر جناب اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے تم اس کو سزا دو۔ کیا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ رزق تے کنجراں دے گھر بھی بڑا ہوندا، مسئلہ یہ نہیں ہوتا۔ اور میں ایک چیلنج کر رہا ہوں یہاں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے، کوئی ایک مثال دیجئے، کوئی ایک مثال کہ ماں باپ نے شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کے قرآن و سنت کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کی ہو اور اولاد نے بڑھاپے میں والدین کا خیال نہ رکھا ہو۔ آپ کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ کاروباری دنیا کی طرف آ جائیے، استاد جی رزق کے اندر برکت ہی کوئی نہیں، پتہ سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، پوری پڑتی ہی نہیں ہے۔ وہ مثال آپ نے سنی ہوگی نا، یاسر صاحب بندہ چلا گیا نا آپ جیسا، ایک ریڑھی والے کے پاس، کہتا پا جی تواڈے کول خراب سیب بھی ہے نے؟ انہیں کہا ہاں جی، کہندا تولو، کنے کو ہونگے؟ انہیں کہا ہونگے 5-4 کلو۔ انہیں کہا تول دیو، اس نے سارے تول دیے۔ کہتا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہتا نہیں۔ کہنے لگا باقیاں دے وچوں مینوں 3 کلو تول دے۔ جب میں اور آپ اپنے دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو دفن نہیں کریں گے تو مجھے میرا حق مل سکتا ہے؟ کوئی ایک مثال دیجئے، بے ایمانی کرنے والے، 2 نمبری کرنے والے، معاشرے کے اندر فتنے اور فساد کا باعث بننے والے کسی آدمی کے گھر میں پوری پڑ گئی ہو۔ آج میں نے اس تلخ موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ اپنے حقوق کے حصول کے شرعی اصول کو لمبے چوڑے نہیں، صرف ایک اصول ہے، وہ کیا؟ عرش والے رب سے ڈر کر، بولو میرے ساتھ، عرش والے رب سے ڈر کر میں اور آپ، ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرنا شروع کر دے۔ کس سے ڈر کر بھائیو؟ مجھے میرے حقوق نہیں نہ ملتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات کر کے سب کچھ ختم کر دیا، فرمایا جو بندہ صرف اس وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے ساتھ جنت کے درمیان میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک چیز چھوڑ دیتا ہے رب کائنات اسے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے حقوق کے حصول کا شرعی اصول کیا ہے؟
میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی شروع کر دیں، معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔